یوٹیوب کے چینل کو گرو کرنے کے لیے ایک مجرب دعا جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ اگر آپ اس دعا کو خلوص کے ساتھ پڑھتے ہیں تو آپ کا جو چینل ہے وہ چند دنوں میں ہی گرو ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی نیو اسلامک ویڈیو۔ آج کا ٹاپک جو ہے وہ یوٹیوب کے چینل کو گرو کرنے کے لیے ایک خاص دعا کو لے کر ہے۔ یوٹیوب پہ کام کرنا کوئی بھی مشکل بات نہیں، آپ جس طرح سے چاہیں آپ اس پر کام کر سکتے ہیں، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ آپ کا جو کنٹینٹ ہے وہ آپ کی حدود سے باہر نہ ہو، آپ کے گھر کا جو دائرہ ہے، جو رولز ہیں اس سے باہر نہ ہو، کہ چینل پر کام کرنے کے جوش میں، وائرل ہونے کے جوش میں یا پھر پیسہ کمانے کے لیے آپ بے حیائی کا سہارا ہرگز مت لیں، کیونکہ وہ کام، شہرت، پیسہ کسی بھی کام کا نہیں جو ہمارے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو خفا کرے۔ حیا کے دائرے میں رہتے ہوئے بھی آپ اپنے چینل کو گرو کر سکتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ آپ بے پردہ ہو کر، بے حیا ہو کر ہی کچھ کریں گے تو آپ کا نام ہوگا۔ اگر بے حیائی سے وائرل ہو بھی جائیں گے یا آپ کا کوئی نام بن بھی جائے گا تو سوچئے آخرت میں اللہ پاک کی ذات کو کیا جواب دیں گے، کیونکہ حیا بہت ہی انمول چیز ہے۔ آپ اپنے چینل کو گرو کرنا چاہتے ہیں، چاہے کتنا بھی پرانا کیوں نہ ہو، تو آپ نے میرے بتائے گئے اس عمل کو لازماً خلوص کے ساتھ کرنا ہے، تو چند دنوں میں ہی آپ کا چینل ہے وہ گرو ہونا شروع ہو جائے گا اور آپ اس خاص دعا کا جو معجزہ ہے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ لیکن ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ کا جو چینل ہے، جو کنٹینٹ ہے وہ بے حیائی کو لے کر نہ ہو، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جب بے حیائی کسی قوم میں پھیل جاتی ہے تو وہ قوم ہلاک ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ جو صدقہ جاریہ ہوتا ہے وہ ایک اچھی چیز کے لیے کہا جاتا ہے، یعنی کہ اچھی چیز کرنا صدقہ جاریہ ہو جاتا ہے، ویسے ہی بری چیز کرنا یا بری چیز پھیلانا گناہ جاریہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنے ہاتھوں سے بے حیائی پھیلا کر گناہ جاریہ مت کمائیں، آپ کی اور آپ کی فیملی کے لیے یہ تباہی کا سبب بن سکتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ حیا ہے تو سب کچھ ہے۔ حیا انتہائی اہم ایک اسلامی صفت ہے جو انسان کی اخلاقیات اور کردار کا حصہ ہے۔ حیا کو ایمان کا ایک جزو بھی سمجھا جاتا ہے، جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ حیا سے انسان کو برے کاموں سے روکنے میں بہت ہی مدد ملتی ہے۔ حیا کوئی عام بات ہوتی تو آپ خود سوچیں کہ اس کا ذکر قرآن پاک جیسی مقدس کتاب میں کیوں آتا، اور اس کے بارے میں پیارے آقا نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورت سچی زبان سے ارشادات کیوں موجود ہوتے ہیں، کیونکہ حیا بہت ہی انمول چیز ہے۔ حیا کے دائرے میں رہنا بہت ہی افضل ہے۔ عورت کو کسی بھی فیلڈ میں جانے سے نہیں روکا گیا، مگر اس کی گفتار، اس کا انداز، اس کا کام، ہر ایک چیز میں حیا کے موتی ہونے چاہیے۔ باحیا انسان جو ہوتا ہے وہ اللہ کی نظر میں پسندیدہ ہو جاتا ہے، اور سب سے خاص بات اس میں یہ ہے کہ حیا رکھنے والے جو افراد ہوتے ہیں وہ عام طور پر زندگی میں سکون محسوس کرتے ہیں۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ وہ برے اعمال سے دور رہتے ہیں۔ حیا کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ کام کریں، بے شک اللہ پاک کی ذات بہت ترقیاں عطا فرمائے گا کہ انسان کا گمان بھی نہ ہوگا۔ اب آپ کے ساتھ میں اس دعا کو شیئر کرنے جا رہی ہوں جو کہ آپ کے چینل کو گرو کر سکتی ہے، اور یہ بہت ہی زیادہ آزمودہ عمل ہے۔ الحمدللہ بہت سے لوگوں نے اس کو آزمایا ہے، اور میں پرسنلی طور پر خود بھی اس کو کر رہی ہوں، اور یہ ایسا عمل ہے کہ اگر آپ خلوص کے ساتھ کرتے ہیں تو صرف چند دنوں میں ہی آپ کو اس کے رزلٹ ملنا شروع ہو جائیں گے۔ تو چینل کو گرو کرنے کے معاملے میں جو ایک خاص عمل ہے وہ میں شیئر کر رہی ہوں، تو آپ اس کو نوٹ کر لیجئے۔ آپ نے اس عمل کو تہجد کی نماز میں کرنا ہے۔ ویسے تو آپ کسی بھی نماز کی بات کر سکتے ہیں یا کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، لیکن تہجد کا جو وقت ہے وہ دعا کی قبولیت کا بہت ہی زیادہ افضل وقت ہے، اس لیے میری طرف سے آپ کو خاص ریکمنڈ ہے کہ آپ اس عمل کو نماز تہجد میں پڑھیں۔ نماز تہجد میں دعا کرنا ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ یہ وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت اور قبولیت کا خاص وقت کہلاتا ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ تہجد کی نماز کے بعد جانماز پر بیٹھ کر ہی 11 مرتبہ اپنے درود ابراہیمی کو پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے قرآن پاک کی سورۃ علم نشرہ جو کہ اس وقت آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، آپ نے اس دعا کو بھی 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ پھر آخر میں آپ نے دوبارہ 11 مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھنا ہے، اور یہ پڑھتے وقت اپنے مقصد کو ذہن میں رکھیں، خلوص عقیدے کے ساتھ آپ ان الفاظ کو دہراتے رہیں اور پڑھتے رہیں۔ جیسے ہی آپ اس عمل کو کر لیں گے، عمل کرنے کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے، ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی رضا کو طلب کرنا ہے۔ اخلاص کے ساتھ دعا کرنے سے قبولیت کے جو امکانات ہوتے ہیں وہ بہت ہی زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔
پھر خاص سے آپ نے یہ بھی دعا کرنی ہے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کہ اے میرے پروردگار، میرے ہاتھوں کا جو رزق ہے اس کو کھول دے۔ اس دعا کو بھی آپ نے کم از کم 3 مرتبہ دہرانا ہے۔ دعا کرتے وقت اپنے دل کو سکون دیں اور اللہ کے سامنے جھکیں، کیونکہ یہ وقت اللہ کے قریب ہونے کا ہے، دعاؤں کو قبول کروانے کا ہے، اپنی دعاؤں کو فرش سے عرش تک لے کے جانے کا ہے۔ یہ وقت جو ہوتا ہے بہت ہی کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے، اور جب آپ ایسے خاص افضل وقت میں دعا مانگیں گے تو بے شک وہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ اور خاص طور پر دعا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوبصورت سے خوبصورت ناموں کا بھی استعمال کیا کریں، جیسے کہ یا رحمان، یا رحیم، تاکہ دعا میں مزید اثر ہو۔ اس طرح آپ نے اپنے عمل کو مکمل کرنا ہے، دعا کو کرتے رہنا ہے، اور جو بھی آپ سے جانے انجانے میں غلطیاں ہوئی ہیں آپ نے ان کی معافی بھی طلب کرتے رہنا ہے، اور خلوص عقیدے کے ساتھ آپ نے اس عمل کو آج ہی سے شروع کر لینا ہے۔ آپ کے ساتھ جو میں نے عمل شیئر کیا ہے آپ اس کو کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، لیکن خاص جو میں نے آپ کو ریکمنڈ کیا وہ نماز تہجد ہے، یعنی کہ آپ اس عمل کو نماز تہجد کے بعد کریں تو یہ زیادہ مجرب ہے، یہ زیادہ آپ کے لیے بہت ہی زیادہ خاص نتائج دے گا۔ اور اگر آپ کے لیے آسان نہ ہو تو آپ اس کا نماز فجر یا نماز عشاء کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ آپ نے پورے خلوص کے ساتھ، کامل یقین عقیدے کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے، اور ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ چینل کو لے کر جو محنت کر رہے ہیں آپ نے اس کو سکپ نہیں کرنا۔ ایسا نہ ہو کہ آپ اس عمل کو سٹارٹ کریں اور آپ کی محنت جو ہے، یعنی کہ آپ چینل کو لے کے جو محنت کر رہے ہیں ویڈیوز پر، آپ نے اس محنت کو چھوڑ دینا ہے، ویڈیوز کو چھوڑ دینا، ایسا ہرگز نہیں کرنا۔ یعنی کہ آپ کی جو محنت آپ کی ویڈیوز پر ہے آپ نے اس محنت کو بھی جاری رکھنا ہے، یعنی کہ وہ آپ کی جو محنت ہے وہ آپ کی سکپ نہ ہو، وہ بھی آپ کے ساتھ رہے، اور آپ نے اس عمل کو بھی شامل حال رکھنا ہے، اس عمل کو بھی آپ نے کرتے رہنا ہے۔ اس عمل کو لے کر کوئی بھی خاص دن مقرر نہیں ہے کہ میں آپ کو کہوں کہ آپ نے اس عمل کو 7 دن کرنا ہے، 15 دن کرنا ہے، 20 دن، 41 دن، ایسا نہیں ہے۔ یعنی کہ آپ اس عمل کو جاری رکھیں، آپ جب تک اس کو جاری رکھنا چاہتے ہیں آپ اس عمل کو کرتے رہیں، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت ہی زیادہ خاص عمل ہے، یعنی کہ اس کے خوبصورت سے ناموں کو، اس کے خوبصورت سے سچی کلام کو لے کر ہے۔ تو آپ اس عمل کو جتنے خلوص سے کرتے رہیں گے تو آپ کے چینل میں اور آپ کا جو مقصد ہے اس میں بہت ہی زیادہ آپ کو کامیابی کے آثار نظر آئیں گے۔ اس ویڈیو کو آپ نے ان سب لوگوں کے ساتھ صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا ہے جو اپنے چینل کو لے کر پریشان ہیں، یعنی کہ ان کا چینل جو ہے وہ ڈیڈ ہو چکا ہے، ان کی ویڈیوز کا کچھ ایشو ہے، جو بھی ان کی پرانی سے پرانی چینل ہیں اس میں وہ پریشان ہیں۔ آپ لوگ ان سب کے ساتھ اس ویڈیو کو، اس وظائف کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں، اور کمنٹ پر اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی دیجیے۔